ابھی ایک اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ناظرین۔ شمالی وزیرستان کا علاقہ خیسور، یہاں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں انتہائی مطلوب دہشت گرد سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیسور میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی تھی۔ ہلاک دہشت گردوں کا سرغنہ ابراہیم عرف موسیٰ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گرد ابراہیم عرف موسیٰ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ نمائندہ خصوصی سلمان امان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے سلمان، اس کارروائی کے حوالے سے تفصیلات کیا ہیں؟ شمالی وزیرستان کا علاقہ خیسور ہے، جہاں پر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر یہ کارروائی کی، اور اس حوالے سے جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں ISPR کے مطابق، اس کے مطابق 4 دہشت گردوں کو اس کارروائی میں ہلاک کیا گیا، اور ہلاک ہونے والوں میں ایک دہشت گردوں کا رنگ لیڈر کے سرغنہ ابراہیم عرف موسیٰ بھی شامل ہے، جو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں ملوث ہونے کی بنا پر وہ انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں اس کا نام بھی شامل تھا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی مقدار کے اندر ویپنز، ایمونیشن اور دیگر بارودی مواد جو ہے وہ بھی برآمد کیا گیا، اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہ دہشت گرد اس علاقے کے اندر دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں ملوث ہے، جس میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے ساتھ ساتھ جو عام شہری ہیں ان کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ اور جو خطہ خوری کی وارداتیں ہیں ان کے اندر یہ دہشت گرد بنیادی طور پر ملوث ہے۔ اس وقت اس علاقے کے اندر یعنی خیسور میں ایک سینیٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ علاقے میں بچے کچھ دہشت گرد یا اگر ان کے سہولت کار موجود ہیں تو ان کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے، اور اس کے ساتھ ہی ISPR نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز وطن عزیز سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، اور ہر قیمت پر پاکستان سے دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ ٹھیک، سلمان، مجموعی طور پر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ان تمام تر علاقوں میں اس سے پہلے بھی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے سینیٹائزیشن آپریشن کے تحت روٹین میں یہ کارروائیاں جاری ہیں، اسی سلسلے میں یہ کارروائی کی گئی ہے اور یہ دہشت گردوں کو اس میں ہلاک کیا گیا۔ مزید جو کارروائیاں، مزید جو فتوحات ہیں پاکستان آرمی کی، اس پر بھی نظر ڈالیے گا۔ جی بالکل، یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں، ایک سینیٹائزیشن آپریشن اور اس سے پہلے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی اگر ہم بات کریں تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا مطلب ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر دہشت گردوں کی موجودگی کی انٹیلیجنس ملتی ہے، خفیہ اطلاعات ملتی ہیں، تو اس وقت یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یا کارروائی جو ہے وہ کی جاتی ہے، جو کہ ایک طرح سے دہشت گردوں کے خلاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے چھاپا مارنے جیسی صورتحال ہوتی ہے، جب سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کو اچانک جو ہے ان کے ٹھکانے پہ یا اس مقام پر جہاں پر ان کی موجودگی کا شبہ ہو یا انٹیلیجنس ہو، وہاں پر ان کو گھیر لیتی ہیں، وہاں پر پھر یہ کارروائی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب ایک مین کارروائی یا بڑی کارروائی یا بڑا آپریشن یا آپریشن کا بڑا فیز یا میجر فیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک سینیٹائزیشن آپریشن کیا جاتا ہے۔ یعنی سینیٹائزیشن کا مطلب ہے کہ اس علاقے کو سینیٹائز کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، جس کو آپ عام زبان کے اندر کلیئرنس آپریشن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اگر اس علاقے کے اندر دہشت گرد یا ان کے ساتھی یا سہولت کار یا بچے کچھ کوئی بھی ایسے ایلیمنٹس موجود ہوں جن کا دہشت گردی کی کارروائی سے تعلق ہو، پھر اس علاقے کو سینیٹائز کیا جاتا ہے دہشت گردوں یا دہشت گردی کے جو ایلیمنٹس ہیں ان سے پاک کرنے کے لیے۔ تو یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، خاص طور پر شمالی جنوبی وزیرستان کے اضلاع کے اندر یا بلوچستان میں بعض مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ کارروائیوں کے اندر تیزی آئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھلے بندوں جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، بے دھڑک بلا روک ٹوک استعمال کی جا رہی ہے، اور اس وقت جو کابل میں پوری انتظامیہ ہے طالبان کی شکل کے اندر موجود ہے، طالبان کی گورنمنٹ جو ہے وہ دہشت گردوں کو خاص طور پر کالعدم TTP اور جو اس سے ملکہ ایلیمنٹس ہیں ان کو پاکستان کے خلاف روکنے میں ہمیں ناکام دکھائی دے رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے افغانستان کا ساتھ دیا ہے، افغانستان کے عوام کا ساتھ دیا ہے۔ خاص طور پر اگر ہم ذکر کریں جو سوویت یونین کی انویژن کے بعد سے معاملہ ہے، پاکستان مسلسل افغانستان کا افغان عوام کا ساتھ دیتا چلا آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر طالبان کی جو حالیہ گورنمنٹ ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے اپنے چینل سے طالبان کے لیے یہ راستہ کھولا کہ وہ دنیا کے ساتھ انگیج کر سکیں۔ دوحہ ایکارڈ کے اندر پاکستان کا جو کردار ہے افغانستان میں امن یا اسٹیبلٹی لانے کے لیے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے اندر جو 2019 میں جب طالبان کی جو گورنمنٹ جو ہے وہ دوبارہ آئی، دوبارہ طالبان کو کابل میں حکومت ملی، حکومت کرنے کا موقع ملا، لیکن اس کے بعد سے پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ شاید
کہ جو ٹی ٹی پی، بلکہ پاکستان یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے اس کی سرگرمیوں کے اندر کمی آئے گی، اور افغان طالبان اس بات کو میک شور کریں گے کہ دوحہ ایکارڈ کے اندر پوری دنیا سے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اس پر عمل کیا جائے گا اور اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ شروع میں یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ غالباً طالبان کی نئی حکومت ہے، اس کو کیپیسٹی ایشوز ہیں، استعداد کار نہیں ہے، یہ صلاحیت کے اندر کمی ہے کہ طالبان جیسی یا کالعدم